مائی یوٹیوب چینل. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے, اس کے بعد لائک کر لیجیے اور پھر بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں. تھینک یو. I am Muhammad Azharuddin Sheikh from تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد. مسند احمد کی حدیث نمبر 145/4 اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے موت پھیلیں گی اور وہ ہر طرف بڑی شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ پھیلیں گی, اور اس کے بعد زلزلے والے سال شروع ہوں گے. تو ایک حساب سے بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی قیامت سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے. اور ابھی جیسے کہ رمضان المبارک میں سجاد نعمانی صاحب نے جو سورہ کہف کی جو تفسیر وغیرہ بتائی ہے, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک حساب سے یاجوج ماجوج بھی ایک قوم کی طرح ہی ہے جو ایسا ہے کہ ایک حساب سے وہ ظاہر ہو چکے ہیں, اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے. اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منکروں کو یہ جواب دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو, یعنی قیامت کب آئیں گی, تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عنقریب ہے, جلد آنے والی ہے. اور یہ ایک حساب سے ایسا ہے جیسے کہ پلک جھپکنے کے برابر کا وقت ہو. اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس کا جو دن ہے وہ تمہارے پاس کے 1000 دن کے برابر ہے. تو قیامت بھی عنقریب ہے, قرآن کی آیتوں سے یہ بتایا ہوا ہے. اور جیسے کہ ابھی حالات ہے کرونا وائرس کے, تو یہ وبا بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے اللہ کی ناراضگی کا. جس نے دنیا بھر میں تباہی مچا کر رکھ دی, تہلکہ مچا کر رکھ دیا, اور ابھی بھی ایک حساب سے پوری طرح سے اس کا مؤثر علاج نہیں, اس کا کوئی ٹیکہ نہیں بن سکا مؤثر. حالانکہ بہت سارے سائنسدانوں نے یہ دعوے کیے ہیں ان کے ٹیکوں کے, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز کی تکمیل نہیں ہو سکتی. یہیں پر سائنس گھٹنے دیکھتی دکھی اس بیماری کے سامنے. اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے پکڑنا تو پھر کون تم کو بچا سکتا ہے؟ نہ وہ تمہارے معبود جس کا ہر وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو تم اللہ کے سوا عبادت کے لیے پوجتے ہو, پوجن کرتے ہو, نہ وہی تمہیں ایسی چیزوں سے بچا سکتے ہیں, اور نہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کے لیے نہ تم اور وہ مل کر اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہو. اس طرح سے قرآن کی آیتیں ہیں. اسی کے بعد کچھ ایسے معاملات بھی آئے کہ جیسے کہ گیس لیک کا معاملہ, جس میں بہت سارے لوگوں کی جان گئی, 2-4 جگہ پر وہ ہو چکا. اسی طرح سے تغل آباد میں ایک حادثے کے طور پر لگی بھیانک آگ, اس میں اچھے خاصی بستیاں چپیٹ میں آ گئی, اور اس میں جانی نقصان تو نہیں ہوا اتنا ہی, لیکن اس کی کوئی خبر نہیں آئی, لیکن جو لوگ تھے وہ بے گھر ہو گئے. ابھی حال ہی کی یہ بات. اس کے بعد اب آیا ہے ٹڈیوں کا عذاب کہ وہ ہر طرف پھیل رہی ہے. اور ابھی حال ہی میں واشنگٹن سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ اگر بارش میں یہ چیز ٹڈیوں کی یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے, کیونکہ وہ نم زمین میں بارش میں ان کی افزائش زیادہ ہوتی ہے, اور وہ نرم جگہوں پر نرم مٹی میں, یعنی کہ بہت کم جگہوں میں بھی 1000 کے قریب انڈے ان کے ہوتے ہیں, اور ایک انڈے میں سے جو ہے تو بہت زیادہ خوراک کھانے والی یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں. اور اس حساب سے سورہ الاعراف کی آیت کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیتے ہوئے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور فرعون جب تھا سرکشی میں مبتلا, اور اس کی جو قوم تھی, تو ان پر ٹڈیوں کا, مینڈکوں کا گھن جوئیں ہو جاتی تھی سروں میں. یعنی ایک حساب سے ٹڈیاں پورے ان کے کھیت تباہ کر دیتے تھے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے تھے, پھر دوسرا عذاب آتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی ان کے سر تک آ گیا, دھڑ تک, پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے کہ ہم نہیں کریں گے اب. اس طرح سے بار بار ان پر عذاب آتے گئے, اور وہ مکرتے رہے. مینڈکوں سے پریشان ہو گئے تھے, خون کے جب بھی پینے کو جاتے تھے پانی تو خون بن جاتا تھا. اس طرح سے عذاب تھے.
تو ایک حساب سے ٹڈیاں ایک عذاب بھیجنے کے طرح سے ہے کہ یہ ساری چیزیں نافرمانیوں کو اجاگر کر رہی ہے. بیچ میں بارش ہو گئی کڑکتی دھوپ میں بھی 2-4 بار. تو یہ سارے اللہ کی ناراضگی کے نشانی ہے. جب بھی ایسی کوئی آندھی طوفان آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ مسجد کی طرف رجوع کرتے اور وہ اللہ کی اب چونکہ جو ہے تو مسجدوں میں ابھی تو پابندی ہے لیکن گھر میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ سورہ جو گزرے سورہ یاسین گزرا اس کے بعد سورہ صافات. تو سورہ صافات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یونس علیہ السلام کا بات بتاتے ہوئے کہا کہ ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی. وہ قوم سے غصہ ہو کر نکل آئے تھے لیکن پھر انہیں ایک مچھلی نے اچک لیا اللہ کے حکم سے اور اللہ نے کہا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. لنک کمنٹ میں آپ کو دے دی جائیں گی اس سورے کی پوری. ہمارے یہاں پہ ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا ہے. آج تک میں نے میری لائف میں ایسا سین نہیں دیکھا ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس پوزیشن دکھ رہی ہے. ہمارے اتہاس کے اندر ایسا سین نہیں دیکھا ہے. عرب خراب کوئی پاپولیشن نہیں ہے ان کی. جو ہو جیسا مارو جی کے چوک کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ٹڈی دل ہمارے یہاں پہ ہے. ورلڈ میں ایسے سین نہیں دیکھے ہیں. بلینز ٹریلینز نو کاؤنٹنگ. یہ ایک چیز ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک انوکھی چیز دیکھنے ملی ہے کہ ایک ٹڈا مر گیا ہے لیکن جانوروں کی ایک مکھی ہے جو اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی ہے اور وہ اسے لے جا کر دفناتی ہے. دیکھیے یہ منظر آپ.
ذاك الدرع طلع يابس ما اريد ارجع خلي يابس ذاك مرطوب. تو یہ سارے مناظر اور نشانیاں ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ رخصت کر دیا جائے گھر والوں کی طرف سے۔ بہرحال بات یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور اللہ ہمیں اس کی عذاب سے ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو بچائے رکھے، اور اس کی جو عذاب ہے، بے شک ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک اس کا عذاب کافروں کے لیے سخت ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کر کے کچھ بتائیں، اور اسی طرح سے چینل سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔